سورہ سبا کا چھٹا رکو اور آخری رکو، 22ویں پارے کا 12واں رکو اور سورہ سبا کی آیت نمبر 46 قل اے محبوب آپ فرمائیے انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی، یہ کہ تم اللہ کے لیے دو دو ہو کر کھڑے ہو جاؤ، وفرادا اور اکیلے اکیلے، ثم تتفکروا پھر تم سوچو غور و فکر کرو، یعنی اکیلے بھی تم غور و فکر کرو اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی سوچو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے ان صاحب میں یعنی اس نبی میں جنون والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کفار مکہ جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ ان پر، یعنی جب ان سے پوچھا جاتا کہ 40 سال تک تو تم رسول اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے رہے، ہر معاملے میں انہیں تم اپنا بڑا سمجھتے رہے، حجر اسود کا معاملہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی تمہارے درمیان صلح کروائی، تم اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھتے۔ اب جب انہوں نے دلائل کے ساتھ نبوت کا اعلان فرمایا تو تم مانتے نہیں ہو، تو اب کیا ہو گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ان پر جادو ہو گیا، اور کبھی کہتے ہیں ان پر جن کا سایہ ہو گیا، اور کبھی کہتے ہیں کہ جنون کا مسئلہ ہے۔ تو فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے کہیں کہ تم تھوڑی دیر کے لیے یا تو تنہائی میں یا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سوچو کہ اس نبی پر نہ جنون ہے، نہ جادو ہے، نہ جنات کا سایہ ہے، اور آپ کا کلام اتنا فصیح و بلیغ ہے، اور آپ پر جو قرآن نازل ہوا اس کی وہ شان ہے کہ جس کی ایک آیت کی تم نقل نہیں بنا سکتے۔ ان هو الا نذیر لکم، یہ نبی تو تمہیں صرف ڈر سنانے کے لیے آئے ہیں، بین یدی عذاب شدید، جو عذاب شدید آگے ہے آنے والا ہے اس سے وہ ڈرانے والے ہیں۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے ما سألتکم من اجر فہو لکم، میں نے تم سے اس پر اگر کچھ اجر مانگا ہو تو وہ تم ہی کو مبارک ہو، یعنی یہ بھی ایک انداز ہے سمجھانے کا، کتنا پیارا انداز ہے۔ فرمایا مختلف جگہوں پر کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں اگر کوئی وہم ہو اور تم یہ سمجھے ہو کہ میں سب اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی دنیاوی مفاد ہے یا تم سے کوئی اجرت چاہیے، تو یہ چیز تم اپنے پاس ہی رکھو، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پر جب بھی کوئی آدمی نصیحت کرنے کے لیے ہمارے پاس آتا ہے تو چونکہ دنیا میں خود غرضی بہت پائی جاتی ہے اور کوئی آدمی کسی کے بھلے کو چاہتا نہیں ہے، ایک منٹ بھی کوئی آدمی بغیر غرض کے گفتگو نہیں کرتا، تو فوراً ہی ہمیں جو شک گزرتا ہے وہ عام طور پر یہ گزرتا ہے پتہ نہیں اس کا کیا مفاد ہوگا، کیوں ہمیں سمجھانے کے لیے آ گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی غلط فہمی کو دور کیا۔ اسی طرح ایک موقع پر کفار جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ بادشاہت چاہتے ہیں تو عرب کے جو قبائل ہیں ان میں کوئی بھی آج تک بادشاہت نہیں کر سکا تھا، ہر قبیلے کی الگ حکومت قائم تھی، یعنی قبائل سسٹم تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر آپ کو بادشاہت چاہیے تو تمام قبیلے متفق ہو کر آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں، اگر آپ کو مال چاہیے تو ہم سارا مال آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔
اگر آپ کے اور مقاصد ہیں ہمیں بتائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو ایک ہی بات چاہتا ہوں کہ تم بت پرستی چھوڑ دو اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو. تو کہنے لگے یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے، میں تو تمہاری آخرت کو، تمہیں آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. وہو علی کل شیء شہید، وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. قل ان ربی یقذف بالحق، آپ فرمائیے بے شک میرا رب حق کو میرے دل میں القاء کرتا ہے، مجھ پر حق کی وحی نازل ہوتی ہے. علام الغیوب وہ میرا رب ہے کہ جو تمام غیبوں کو خوب جاننے والا ہے، ہمیشہ سے جاننے والا ہے، اور اس کے بتائے بغیر کوئی غیب نہیں جانتا. قل جاء الحق، آپ فرمائیے حق آ چکا ہے. وما یبدئ الباطل، اور باطل نہ پہل کرے. وما یعید، اور نہ پھر کر آئے. یعنی حق آ چکا ہے، اب باطل کبھی بھی حق پر غالب نہ آ سکے گا. مسلمانوں کا غالب ہونا اور چیز ہے اور دین اسلام کا غالب ہونا اور چیز ہے. مسلمان پوری دنیا کے بادشاہ ہوں تب بھی، اور مسلمان پوری دنیا میں غلام ہوں تب بھی، دین اسلام ہر صورت میں غالب ہے. اس کے دلائل اتنے روشن اور واضح ہیں کہ ان دلائل کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. قل اے محبوب آپ فرمائیے ان ضللت فإنما أدل على نفسی، اگر میں بہکا تو اپنے ہی برے کو بہکا. یہ بھی ایک انداز ہے تبلیغ دین کا کہ کوئی آدمی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو تو مختلف لیول پر اس سے بات کی جاتی ہے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم مجھے یہ سمجھتے ہو کہ میں بہکا ہوا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، تو چلو اس بات کو چھوڑو. تم مجھے جو بھی سمجھتے ہو میری بات غور سے سنو تو صحیح. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اور اگر میں نے راہ پائی تو اس کے سبب راہ پائی جو میرا رب میری طرف وحی فرماتا ہے. یعنی شرعی احکامات جو میں نے جانے ہیں، اور میں تمہیں جہنم کے جس عذاب سے ڈرا رہا ہوں وہ مجھے میرے رب نے بتائے ہیں. انہ سمیع قریب، بے شک وہ سننے والا نزدیک ہے. اس بات کو یوں سمجھیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ جلدی اس گلی سے نکل جائیں، ابھی جو ہے یہاں پر فائرنگ ہونے والی ہے. اب وہ آپ کا دشمن ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہی اس کی بات سنتے ہی نہیں ہیں اور آپ اپنے کان کو بند کر لیتے اور آپ کہتے ہیں میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا. تو وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے دشمنی کرتے ہو، وہ دشمنی اپنی جگہ ہے، تم مجھے صحیح نہیں سمجھتے، یہ تمہاری اپنی غلط فہمی ہے، لیکن تم مجھے جو بھی سمجھتے ہو کم از کم میری بات تو سن لو، تمہاری سمجھ میں آئے تو عمل کرنا. تو یہ ایک انداز ہوتا ہے سمجھانے کا. تو ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، اسے نصیحت کرتے ہیں، تو وہ ہماری نصیحت کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ اس کے دل میں بسا اوقات ہم سے نفرت ہوتی ہے یا بغض ہوتا ہے، تو وہ غور سے سنتا ہی نہیں ہے. تو اسے بھی یہ کہنا چاہیے کہ اگر تم ہم سے کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو یا ہمارے بارے میں تم نے کوئی غلط رائے قائم کر لی ہے
تو اس رائے میں تم غلط ہو، ابھی تم اس رائے کو چھوڑ دو اور ذرا غور کرو جو ہم بات کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کو کہا جائے گا جو بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ بات اصل میں کیا تھی کہ کافر یہ ڈرتے تھے کہ یہ قرآن اگر ہم سنیں گے، رسول اللہ کی باتیں سنیں گے تو ہم ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں اللہ نے وہ تاثیر پیدا فرمائی، اور قرآن میں وہ تاثیر ہے کہ جو غور سے سنے اس کی دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، اور کسی طرح تم دیکھو جب وہ گھبراہٹ میں ڈالے جائیں گے، فَلَا فَوْتَ، پھر بچ کر نہ نکل سکیں گے، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور ایک قریب جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے، وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور کہیں گے ہم اس پر ایمان لائے۔ یعنی کل بروز قیامت جب انہیں پکڑ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو وہ ایمان لانے کا دعویٰ کریں گے۔ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور اب وہ اسے کیوں کر پائیں اتنی دور جگہ سے، یعنی اب ایمان لانے کا موقع ختم ہو گیا، اب یہ ایمان نہیں لا سکتے، ان کا ایمان لانا انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے تو وہ کفر اختیار کر چکے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور بے دیکھے وہ پھینک مارتے ہیں دور مکان سے۔ دنیا کے اندر بھی انہوں نے غلط اندازے لگائے، اور اب میدان قیامت میں بھی وہ ایمان لانے کا دعویٰ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ جان چھوٹ جائے گی، اب جان نہیں چھوٹے گی۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور روک کر دی گئی، رکاوٹ پیدا کر دی گئی ان میں اور اس میں جسے چاہتے ہیں، یعنی اب نجات اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ آ گئی۔ وہ رکاوٹ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اب سوچنے سمجھنے کا وقت ختم ہو چکا۔ کما فعل بأشیائہم من قبل، جیسے ان کے پہلے گروہوں سے کیا گیا تھا، یعنی جس طرح پہلے کے کافر ہلاک ہوئے تو موت کے فرشتے دیکھتے ہی ان کے لیے توبہ کے دروازے بند ہوئے، تو ان کے لیے بھی بند ہو گئے۔ انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ ایسے شک میں مبتلا ہیں، یہ ایسے شک میں مبتلا تھے جو شک دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے سچی پکی توبہ کرنے اور ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔